ایک دکھ کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے بھائی ہیں وہ پریشان رہتے ہیں پاکستان کی صورتحال کے بارے میں. غیر یقینی صورتحال دنیا کے کس حصے میں نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ منظر زیادہ شدت سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لٹ گئے, برباد ہو گئے. ہر وقت جو یہ ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے کہ پاکستان بے ایمان ہے, تو ہماری 200 ارب روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی واپسی کی شرح 99.9% کیوں ہے. ہم $1 بلین ایک ملک سے پکڑتے ہیں, $1 بلین ایک ملک سے پکڑتے ہیں, $1 بلین ایک ملک سے پکڑتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم یہ کام کریں تو اگلے 4-5-6 مہینوں میں ہم $4-5 بلین اکٹھے کر سکتے ہیں. 4-5 مہینے میں آپ بلین, 3 سے 4 کہہ لیں, آپ کم کر لیں. اتنے $بلین جو آپ ادھر ادھر سے مانگتے ہیں, باقی ہمارے وطن کے اپنے ہی تو ہیں. وہ کون سی ایسا مطلب ارادہ یا وہ آپ ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کریں. میں جس کو کہتے ہیں اس کے لیے میرے ساتھ 1 کروڑ 10 ملین میں سے صرف 3 ملین یعنی 30 لاکھ بندوں تک ہم پہنچ پائے. ان کے دل پہ دستک دے کہ دیکھو تمہارا پاکستان کو آگ لگی ہوئی ہے, یہ رات نہ ہو جائے. صرف $1 سے $1 بلین بن گیا. اس کو میں سمپلیفائی کر لیتا ہوں 10 لاکھ پاکستان. ان سے ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ تمہاری مٹی تھی, اسے تم اٹھ کے ادھر آئے ہو, اسی کے بغیر تمہیں سب کچھ ملا, کیا تم $5,000 قرضہ دے سکتے ہو. اور میں نے یہ بات اسپین میں بھی پوچھی لوگوں سے, لنڈن میں بھی پوچھی لوگوں سے, فرانس سے, امریکہ سے, وہاں جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بہت معمولی سی آپ ہم سے قربانی مانگ رہے ہیں. اخوت ہے, الخدمت ہے, سیلانی ہے, TCF ہے, انڈس اسپتال ہے. ان اداروں کا ایک کنسورشیم بنے گا اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہوگا, پیسہ وہاں پر جائے گا. میں کہتا ہوں جو امید سے کام نہیں لیتا نا وہ شرک کرتا ہے. جی ناظرین, میں موجود ہوں اس وقت ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ, لندن میں آئے ہوئے ہیں. ایک جو بہت بہترین بات جو اس وقت پورے پاکستان کو جو سننی ہے وہ یہ کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک بہترین حل بتایا ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ابھی ایک بات کی کہ آپ ہم اس جو صورتحال ہے, جو پیچیدہ معاشی صورتحال ہے, قرضے ہیں IMF کے, اس سے پاکستان باہر آ سکتا ہے, وہ آئیڈیا, وہ فارمولا, وہ ہر چیز آپ کے پاس ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا ہمیں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ سے مل کر ہمیشہ, اور یورپ میں آ کر, خاص طور پر UK میں آ کر پاکستانیوں سے مل کر بے پناہ خوشی ہوتی ہے. تو ساتھ ہی یہ بھی تھوڑا سا ایک دکھ کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے بھائی ہیں وہ پریشان رہتے ہیں پاکستان کی صورتحال کے بارے میں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں تو امید اور یقین کا علمبردار ہوں. تو مجھے تو کبھی کوئی ایسی کیفیت کا احساس نہیں ہوا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان میں کوئی بہت زیادہ بہت بڑا کوئی انتشار آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مشکل حالات ہیں, انسرٹن کنڈیشنز تو ہمیشہ ہی رہتی ہیں. غیر یقینی صورتحال دنیا کے کس حصے میں نہیں ہے. کہاں پر پٹرول مہنگا نہیں ہے, کہاں پر کھانے کی چیزیں مہنگی نہیں ہیں, کہاں پر انوائرمنٹ اور گلوبل جو وارمنگ کے اثرات نہیں, ہر جگہ پر ہیں. تو پاکستان میں کچھ آپ کہہ لیں گے کہ 19-20 کے حساب سے زیادہ ہوں گے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ منظر زیادہ شدت سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لٹ گئے, برباد ہو گئے, جھوٹے ہیں. ہر آدمی جھوٹا ہے, ہر سیاستدان جھوٹا ہے, ہر بیوروکریٹ جھوٹا ہے, ہر جج جھوٹا ہے. یہ ایک ایسی کیفیت جنم دے دی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان باہمی طور پر بھی اعتماد نہیں رہا اور اداروں پر بھی اعتماد نہیں رہا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. لیکن میں اب یہ دیکھیں کہ اخوت جو ہے الحمدللہ ہم نے 55 لاکھ خاندانوں کو 3 کروڑ سے زائد لوگ بنتے ہیں, چھوٹے قرضے دیے. بھائی ہر وقت جو یہ ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے کہ پاکستان بے ایمان ہے, تو ہماری 200 ارب روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی واپسی کی شرح 99.9% کیوں ہے. اس کا مطلب بے ایمان نہیں ہے. قوم بے ایمان نہیں. آپ ان لوگوں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ دیکھیں ہر جگہ پر اچھے بڑے بھلے لوگ ہوتے ہیں. کریٹیکل میس جو ہے نا, اور بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی لوگوں کی پاکستان میں درویش صرف لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, صوفیاؤں سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, زندگی میں ایثار اور قربانی جن کا مطمع نظر ہے. اچھا اب اگلا آپ کا سوال کہ جی یہ جو IMF کے ساتھ وہ فارمولا آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس فارمولا کوئی نہیں ہے. اچھا, ہمارے پاس ایک کمٹمنٹ ہے, ایک ارادہ ہے, ایک عزم ہے, اور ہر کمٹمنٹ, ہر ارادہ, ہر عزم ایک دعا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اگر اخلاص دے گا تو وہ پورا بھی ہو جائے گا.
اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت کہتے ہیں نا کہ ہم 5, 6 یا 4 ارب بلین ڈالر کے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ان ریزروز کو 7, 8 یا 10 بلین ڈالر تک لے کے جانا. ٹھیک ہے. ہم 1 بلین ڈالر ایک ملک سے پکڑتے ہیں, 1 بلین ڈالر ایک ملک سے پکڑتے ہیں, 1 بلین ڈالر ایک ملک سے پکڑتے ہیں. تو ہم نے ایک کیلکولیشنز کی تھی خاص طور پر ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کے حب الوطنی کے جذبہ کے پیش نظر کہ یہ کس طرح سے پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم یہ کام کریں تو اگلے 4, 5, 6 مہینوں میں ہم 4, 5 بلین ڈالر اکٹھے کر سکتے ہیں. 4, 5 مہینے میں آپ بلین 3 سے 4 کہہ لیں, آپ کم کر لیں, اتنے بلین ڈالر جو آپ ادھر ادھر سے مانگتے ہیں, باقی ہمارے وطن کے اتنے بھی تو ہیں, تو ہم امیڈیٹلی 7, 8, 10 بلین ڈالر, اور پھر اگلے سال بھی یہ کام کریں, اگلے سال بھی کام کریں, اگلے سال بھی کام کریں, تو 15, 20 بلین ڈالر پاکستان کے ریزروز کی صورت میں اسٹیٹ بینک میں محفوظ ہو سکتے ہیں, جس سے ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا, جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ چلے گا کہ یہ قوم اپنی مدد آپ کے تحت بھی زندہ رہنے کا اصول اپنائے. تو ماشاءاللہ یہ تو وہ کون سی ایسا مطلب ارادہ یا وہ آپ ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کریں, پھر میں جس کو کہتے ہیں اس کے لیے میں ساتھ ہوں. پوری آپ کی جو انٹرنیشنل پاکستان کی ایکسپیکٹیڈ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں, میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ اس کو بتاؤں گا. چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ملک سے باہر ہے. ٹھیک ہے, آپ ان میں سے کہیں گے جی آدھے, اور یہ زیادہ تر مطلب ہے کہ نوجوان ہیں, کام کر رہے ہیں, بیکار کوئی بھی نہیں ہے اس میں, ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں, گروسری اسٹور کے مالک بھی ہیں, اور بلینئرز ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, انٹرپرینورز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ ان جو ہے 1 کروڑ 10 ملین میں سے صرف 3 ملین یعنی 30 لاکھ بندوں تک ہم پہنچ پائیں. ٹھیک, ان کے دل پہ دستک دے کہ دیکھو تمہارا پاکستان کو آگ لگی ہوئی ہے, یہ راکھ نہ ہو جائے, جس طریقے کے لیکن احساسات ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم نے ہی اب اپنے وطن کو بچانے کے لیے کوشش کی. وہ کیسے, وہ جو آپ بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اسٹیٹ بینک سے ہوگا, یہ سیاسی جماعتیں, میں عرض کرتا ہوں, پہلے مجھے تصور بتانے دیں, پھر اس کی باقی تو موڈیلٹیز ہیں. ٹھیک, تصور یہ ہے کہ ہم 3 لاکھ پاکستانیوں کا ہاتھ تھامنے میں کامیاب ہو جائیں, اپنی آواز ان تک پہنچا دیں, ان کو بتا دیں کہ آپ اور ہم مل کر اس ملک کو بچائیں گے. اگر یہ کشتی ڈوب رہی ہے تو کشتی کے مسافروں نے ہی بچانا ہے نا. گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو میں نے ہی وہاں سے باہر سے بالٹی میں پانی بھر کے ڈالنا ہے. جب میرے گھر میں آگ لگے گی تو میں بے چینی سے ادھر بھاگوں گا, ادھر بھاگوں گا, ادھر بھاگوں گا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ 30 لاکھ لوگ, اگر ان کو میں یہ کہوں کہ اپنے وطن کے لیے $1 ایک دن میں دے, صرف $1. ٹھیک, تو $3 ملین بن گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. 3 ملین کو آپ 30 سے ضرب دیں تو وہ $90 ملین. مطلب یہ حساب آپ لگائیں گے نا, تو اگر $1 کر کے یہ 3 ملین لوگ دیں تو یہ سال کا $1 بلین. $30 ملین. $1 بلین. ایک دس از دی پاور آف $1 سے, صرف $1 سے $1 بلین بن گیا. ٹھیک ہے سر, یہ $1 بلین آپ نے حکومت پاکستان کو نہیں دینا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دینا چاہتے, ہمارا اعتماد نہیں ہے. یہ آپ نے اسٹیٹ بینک میں رکھ دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ باہر سے قرضہ لے کے اسٹیٹ بینک میں رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے, آپ واپس کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کا جو ہے وہ اس میں اضافہ. یہ پیسہ واپس ہوگا ان کو جو دیں گے. یہ $1 بلین وہ ایک ڈالر کا پاکستان دیں گے, اپنے محبت کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے سر. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف 5 لاکھ پاکستانی, یا چلے اس کو میں سمپلیفائی کر لیتا ہوں 10 لاکھ پاکستانی, ان سے ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ تمہاری مٹی تھی, جسے تم اٹھ کے ادھر آئے ہو, اسی کے پہلے تمہیں سب کچھ ملا, کیا تم $5,000 قرضہ دے سکتے ہو؟ عطیہ نہیں ہے, قرضہ ہے, قرض حسن ہے. آپ اپنے بھائی کو بھی تو دے دیتے ہو نا 5. بالکل. تو اگر 1 ملین لوگ $5,000 کا قرضہ دیں تو یہ $5 بلین. ویری. اور وہ یہ کہے کہ میں 2 سال یا 3 سال نہیں مانگوں گا,
پھر میں ضرورت ہوگی تو میں دے دوں گا. تو ان ون سنگل ایئر یو کین کمفرٹیبلی ریز 6 بلین, جو میں نے کیلکولیشن کر کے آپ کو بتائیں. آپ کہیں نہیں کہ آپ بڑے نکمے ہیں, آپ نہیں کام کر سکتے, آپ اس کا آدھا کر لیں $3 بلین. تو دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ amongst ourselves. اگر ہم کنسنسس بنانے, دیکھیں آؤٹ آف باکس سولوشن ہی پاکستان کے لیے اس وقت حل ہے. جو کنونشنل وزڈم ہے وہ فیل ہو گئی ہے. صحیح. اور اس میں ایک لارجر ایک کنسورشیم بنے گا کریڈیبل آرگنائزیشنز کا, اور حکومت اس کے پیچھے رہ کے سورن گارنٹی دے گی کہ ہم اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں پر اعتماد نہیں ہے, اس قسم کی باتیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری کریڈیبل انسٹیٹیوشنز ہیں, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں, جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, اور آپ نے لاکھوں ڈالرز ان کو بھجوائے ہیں, سیلاب میں بھجواتے ہیں, تعلیم کے لیے بھجواتے ہیں. میں چند اداروں کے نام لے دیتا ہوں. اخوت ہے, الخدمت ہے, سیلانی ہے, TCF ہے, انڈس اسپتال ہے, شوکت خانم ہے, کتنے ادارے ہیں. ان اداروں کا ایک کنسورشیم بنے گا تاکہ کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی انشور ہو, اور لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ بھی یہ لوگ جو ہیں جن کو ہم پہلے سے اتنے پیسے دیتے ہیں یہی ہمارے اس پیسے کے کسٹوڈین ہوں گے. وہ کنسورشیم جو ہے وہ ایک ٹرائی پارٹائٹ ارینجمنٹ کے تحت, ایک اس کے پیچھے پوری اسمبلی اور پوری حکومت کی ایک سورن گارنٹی ہوگی کہ ہم اس پیسے کو ان اصولوں کے تحت, ان کنڈیشن اور شرائط کے تحت استعمال کریں گے, اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہوگا, پیسہ وہاں پر جائے گا. ہر روز شام کو لوگوں کو ایک اسٹیٹمنٹ ایک ویب سائٹ پہ آئے گی کہ آج اتنا پیسہ ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کے آپریشنل اخراجات اس تمام کام کو کرنے کے وہ بھی اس پیسے سے نہیں لیے جائیں گے, وہ بھی یہ جو کنسورشیم بنے گا وہی اس کو اپنے وسائل کے ذریعے سے استعمال کرے گا. تو یہ تو میں نے ایک مختصر سی خاکہ بیان کیا ہے, اس کی پوری ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں, اور ہم وہ پرائم منسٹر کو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر طرح کی سیاسی جماعت کو, مختلف سیاسی جماعتوں کو, تاجروں کو, دانشوروں کو, میڈیا کے لوگوں کو, کیونکہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. میں ایک غیر سیاسی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں. میری محبت اگر ہے تو وہ پاکستان سے ہے, میری محبت اگر ہے تو وہ غریب سے ہے, میری محبت ہے تو وہ آنے والی جنریشن سے ہے, اس لیے کہ وہ ہم تو ماضی ہیں, وہ تو مستقبل ہیں. تو ہم کس کے اپنا وطن کس طرح سے ان کو چھوڑ کے دے کے جانا چاہیں گے. تو یہ ایک بڑے پیمانے پہ مختلف اداروں کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن بھی کی ہے. ایک سکیم بنی ہے جس میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ $3-4 بلین محفوظ رہیں گے, اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں شاید یہ پہلی قوم ہوگی جو یہ ثابت کرے گی, تاریخ کا ایک نیا ورق لکھے گی کہ لوگوں نے $1 سے اپنے ملک کی اکانومی کو سنبھالا دیا, اس لٹکھڑاتی ہوئی دیوار کو کھڑا کیا, اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھایا. اور جو ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پاس حل نہیں ہے, تو $1 دینا اپنے وطن کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے ہمیں سب کچھ دیا, عزت دی, نام دیا, شناخت دیا, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں نے یہ بات اسپین میں بھی پوچھی لوگوں سے, لنڈن میں بھی پوچھی لوگوں سے, فرانس سے, امریکہ سے, وہاں جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بہت معمولی سی آپ ہم سے قربانی مانگ رہے ہیں. $1 ایک دن کا, اور $5,000, $10,000 میں قرضہ میں $1,00,000 قرضہ دینے والے لوگ موجود ہیں, ملین ڈالر والے لوگ موجود ہیں. تو ہم تو اس کو ایوریج آؤٹ کر کے کہتے ہیں کہ $4,000-5,000. تو یہ ایک اس کا اجمالی سا خاکہ ہے. آپ کہیں گے تو پھر اس کے اوپر تفصیلی بات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یقینی طور پہ اس فارمولے کے تحت جو اس وقت پوری پاکستان کی معاشی صورتحال کی وجہ سے لوگوں میں ہوپ بھی ختم ہو رہی ہے, امید ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, تو یقیناً اس کے بعد ان کو یہ تصور سامنے آئے گا کہ جی ہم IMF کا خوف اور یہ قرضے کا خوف, ملک کے دیوالیہ ہونے کا خوف, تو وہ نکل آئے اس سے. زندگی میں کہتا ہوں جو امید سے کام نہیں لیتا نا وہ شرک کرتا ہے. امید کا نہ ہونا جو ہے نا وہ خدا کے وجود سے انکار کے مترادف ہے, کیونکہ جب تک میرا رب موجود ہے میں پر امید ہوں. تو ہم امید کے ساتھ زندہ ہیں, اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہم نے اخلاص قلب سے کام کیا تو پھر آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ہے. ابراہیم کا ایمان پیدا کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.